بسم الله الرحمن الرحيم. وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، تمام تعریفیں اس اللہ رب العزت کے لیے لائق و زیبا ہیں جو اللہ تعالی ہمارا آپ کا اور کائنات عالم کا خالق و مالک ہے۔ اللہ رب العالمین نے انسانیت کی فلاح و بہبود کے لیے انبیاء اور رسول کو نازل فرمایا، اور ان رسولوں کے ساتھ کتابوں کو بھی نازل فرمایا تاکہ انسانیت کی ساری ضرورت اللہ تعالیٰ بیک وقت پوری کر دے، اور انسانیت کی فلاح و بہبود، عدل و انصاف، مساوات اور برابری میں کوئی کمی باقی نہ رہ جائے۔ جس طرح اللہ تعالیٰ نے اپنے حقوق بیان فرمائے ہیں بے عینی ہی، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اپنے ہر بندے کے حقوق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَنَضَعُ مَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا، کہ ہم روز محشر میں عدل اور انصاف کا ترازو لائیں گے، اور اس دن کسی پر کوئی ظلم نہ ہوگا۔ اگر ذرہ برابر بھی کسی نے کوئی عمل کیا ہوگا تو اللہ رب العالمین اسے حاضر کر کے رہے گا، اور اکیلے اللہ رب العالمین حساب کرے گا۔ اس دن اللہ تعالیٰ کے ساتھ سامنے کوئی اکاؤنٹنٹ نہیں ہوگا۔ لہذا یہ عدل و انصاف اور یہ یوم آخرت کا یہ منظر ہمیں آمادہ کرتا ہے، یاد دلاتا ہے کہ ہمیں ہر عمل کرتے وقت غور سے دیکھنا چاہیے اور سوچنا چاہیے۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، ذرہ برابر بھی نیکی کیا ہوگا انسان نے تو اپنی نگاہوں سے اسے دیکھ لے گا، اور ذرہ برابر بھی برائی کیا ہوگا تو اپنی نگاہوں سے دیکھ لے گا۔ اور اللہ رب العالمین نے ظلم سے اپنے آپ کو بری کیا ہے اور ظلم کا انکار کیا ہے۔ وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ، آپ کا رب بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں ہے۔ یہ نفی کرنا خاص طور پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ دلیل ہے کہ اللہ رب العالمین ظلم کو پسند نہیں کرتا۔ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ، اللہ تعالیٰ ظلم کرنے والے سے محبت نہیں کرتا۔ اور لمبی ہے، حدیث قدسی ہے جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا عبادی انی حرمت الظلم علی نفسی وجعلته بینکم محرما فلا تظالموا، اے میرے بندو، میں نے ظلم کو اپنے نفس پر حرام کیا ہے اور تمہارے لیے بھی حرام کیا ہے، لہٰذا بعض انسان بعض پر ظلم نہ کرے، آپس میں ایک دوسرے پر ظلم نہ کرو۔ اور اللہ رب العالمین نے ایسے نبی اور برحق رسول اور پیغمبر، پیشوا اور رہنما، معلم انسانیت اور رحمت للعالمین نبی کو بھیجا جن کا نامی اسم گرامی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عدل کے پیکر تھے، انصاف کے رہنما اور کارواں تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنفس نفیس زندگی میں کبھی بھی ظلم نہیں کیا، ہمیشہ عدل اور انصاف کی دعوت دیتے رہے۔ دوستوں اور بزرگوں اور دینی بھائیوں، ایسا لگتا ہے
کہ انسانوں کو فرشتوں کی نظر لگ گئی۔ جب اللہ رب العالمین نے فرشتوں سے مشورہ طلب کیا کہ ہم انسان کو پیدا کرنے جا رہے ہیں، تو جو عذر پیش کیا فرشتوں نے کہ اللہ تعالیٰ آپ ایک ایسی مخلوق پیدا کرنے جا رہے ہیں جو خون خرابہ کرے گی، خون بہائے گی۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، جب اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا کہ میں فرشتے میں زمین میں خلیفہ پیدا کرنے جا رہا ہوں، تو فرشتوں نے کہا قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ، کہ اللہ تعالیٰ آپ ایسی مخلوق پیدا کرنے جا رہے ہیں جو زمین میں فساد پیدا کرے گی اور خون خرابہ کرے گی، ناحق خون بہائے گی، قتل کرے گی۔ تو دوستو ایسا لگتا ہے کہ آدم علیہ السلام کی تخلیق سے پہلے آدمیوں کو فرشتوں کی نظر لگ گئی۔ جو عذر پیش کیا وہ یہ کہ یہ خون فساد پیدا کریں گے زمین میں، اور یہ قتل و غارت گری کریں گے، اور یہی سلسلہ شروع ہو گیا جب قابیل نے حابیل کو قتل کر دیا۔ تو دوستو اور بزرگوں اور دینی بھائیوں، اتنی بات سمجھ لینے کے بعد ہمیں ظلم سے بچنا ہے۔ ظلم سے کیا کرنا ہے؟ بچنا ہے، اس لیے کہ ظلم قیامت کے دن تاریکی بن کر آئے گا۔ پتہ ہے آپ کو روز محشر میں تاریکیاں ہوں گی، اور عمل کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ روشنی اور نور عطا فرمائے گا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات یوم القیامہ، اے انسانوں ظلم کرنے سے بچو، اسی لیے کہ ظلم قیامت کے دن تاریکی ہی لائے گا، اندھیرا لائے گا، مایوسی لائے گا، انسان کو پشیمان ہونا پڑے گا، رسوا ہونا ہوگا۔ واتقوا الشح فإن الشح أهلك من كان قبلكم، اور کنجوسی اور بخیلی سے بچو، اسی لیے کہ کنجوسی اور بخیلی نے پچھلی امتوں کو ہلاک کر دیا۔ حملهم ان سفكوا دماءهم واستحلوا محارمهم، یہی کنجوسی اور بخیلی، مال کی ناجائز محبت، منصب کی ناجائز محبت نے انسانوں کو آمادہ کیا کہ ایک انسان دوسرے انسان کو دن دہاڑے قتل کر دے، یا حرام چیزوں کو اپنے لیے وہ جائز اور حلال سمجھ لے۔ تو دوستو اس حدیث کو مسلم نے روایت کیا ہے۔ پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا تودن الحقوق الى اہلها یوم القیامہ، کہ ضرور تم لوگ ہر شخص کے حقوق کو ادا کرو گے قیامت کے دن۔ دنیا میں انسان کے پاس طاقت ہوتی ہے، قلم ہوتا ہے، افسران اس کے جاننے والے ہوتے ہیں، منسٹر کا بھائی ہوتا ہے، پولیس افسران کا رشتہ دار ہوتا ہے، وڈیرا ہوتا ہے، تو یہاں وہ ظلم کرتا ہے، انسانوں پر ظلم کرتا ہے، کسی کا مال کھاتا ہے، کسی کی جان لے لیتا ہے، کسی کی عزت و آبرو کو پامال کرتا ہے، کسی کی مصلحت سے کھلواڑ کرتا ہے، کسی کو دھوکہ دیتا ہے، اور اسی طرح روزانہ نت نئے جرائم اور مظالم کرتا رہتا ہے۔ حتی یقاد للشاة الجلحاء من الشاة القرناء، یہاں تک کہ وہ بکریاں جو سینگ والی ہوں گی اللہ تعالیٰ اس سے بھی بدلہ لے گا ان بکریوں کے لیے جن کے پاس سینگ نہیں ہوا کرتی ہے۔ تو دوستو اور بزرگوں، اس حدیث کو بھی امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے روایت کیا ہے۔ تو دوستو اور بزرگوں، ہم نے دیکھا کہ ظلم ایک برا عمل ہے، ایک خطرناک عمل ہے، لہذا علماء کرام نے، ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے، شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے ظلم کی 3 قسمیں بیان کی ہیں۔ پہلی قسم یہ ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ پر ظلم کرے، ونعوذ باللہ من ذلک، اور وہ ظلم کیا ہے؟ وہ شرک ہے۔ وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ، جب لقمان نے اپنے بیٹوں سے کہا کہ اے میرے بیٹو اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، یقیناً شرک سب سے بڑا ظلم ہے۔
دوسری ظلم کی قسم یہ ہے کہ ایک مخلوق دوسرے مخلوق پر ظلم کرے، ایک انسان دوسرے انسان پر ظلم کرے، اور تیسری قسم یہ ہے کہ خود انسان اپنے اوپر ظلم کرے۔ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ ثُمَّ أَعْرَضَ عَنْهَا إِنَّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ مُنْتَقِمُونَ۔ اس سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے کہ جسے اللہ رب العالمین کے احکامات بتائے جائیں، قرآن کی تلاوت کی جائے جن کے سامنے، اور وہ انسان کیا ہو، اعراض کرے، دین کی مجلسوں میں شریک نہ ہو، نہ علم حاصل کرے، نہ علم کی مجلسوں میں شریک ہو، نہ علماء کرام کے سامنے بیٹھے، نہ دین کا فقہ حاصل کرے اور نہ عمل کرے، اور گھر میں بیٹھا ہوا اپنی تجارت، اپنی دکان، اپنے مکان، اپنے منصب، اپنی سسٹم میں لگا ہوا، اللہ اور اس کے دین سے بے خبر ہے، اسے کوئی خبر نہیں۔ علماء کرام نے کہا کہ یہ شخص دین اسلام سے نکل جاتا ہے۔ اس سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے؟ جو دین سے بیزار ہے، جو اللہ اور اس کے رسول سے بیزار ہے، جو شریعت سے بیزار ہے، وہ انسان کیا ہے؟ مسکین انسان ہے۔ سب سے بڑا کیا ہے؟ مسکین ہے، اس لیے کہ وہ دنیا میں وہ ارب پتی بھی ہو سکتا ہے، ملک کا وزیر اعظم بھی ہو سکتا ہے، دولت مند بھی ہو سکتا ہے، کرنل بھی ہو سکتا ہے، جنرل بھی ہو سکتا ہے، بریگیڈیئر بھی ہو سکتا ہے، امیر بھی ہو سکتا ہے، لیکن اللہ رب العالمین نے کہا یہ فقیر ہے، اسی لیے کہ یہ دین نہ سیکھتا ہے، نہ عمل کرتا ہے، نہ آخرت کی یاد رکھتا ہے، نہ وہ کوئی پرواہ اسے ہے ہی نہیں، اپنی دنیا میں مست ہے۔ یا پھر وہ انسان ہے جو مزدور ہے، وہ بھی مست ہے دنیا میں، جو انسان فقیر ہے وہ بھی مست ہے اپنی دنیا میں۔ تو ایک ظلم تو یہ ہے کہ انسان اپنے نفس پر ظلم کرتا ہے دوستو۔ لہذا ظلم کی دو قسموں کا بیان آج کے اس درس میں نہیں ہے، محاضرے میں نہیں ہے۔ انسان اللہ تعالیٰ پر ظلم کرتا ہے اور انسان اپنے نفس پر ظلم کرتا ہے۔ آج موضوع ہے انسان پر ظلم کرتا ہے اور پھر نہایا آخری طور پر وہ اپنے اوپر ظلم کرتا ہے۔ کس پہ ظلم کرتا ہے؟ وہ اپنے اوپر، اس لیے کہ دنیا میں اگر کسی کو اس نے ستایا ہوگا، کسی کو کانٹا بھی چبھویا ہوگا، کسی کو اگر بری بات بھی کہی ہوگی، کسی کی غیبت کی ہوگی، کسی کی چغلی کھائی ہوگی، تو قیامت کے دن اسے ایک ایک کر کے حساب دینا ہوگا۔ جیسا کہ نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اتدرون من المفلس، تم لوگ جانتے ہو فقیر کون ہے، بے مال کون ہے، کس کا زیرو بیلنس ہے، محتاج کون ہے، مسکین کون ہے؟ صحابہ کرام نے کہا کہ ہم میں سے مسکین وہ ہے جس کے پاس مال و متاع نہیں ہے، دولت اور پیسے نہیں ہیں، آج کیا کھائے گا شام کو، اس کے گھر میں شام کے کھانے کا انتظام نہیں ہے۔ پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ مفلس نہیں ہے، مفلس ہماری امتوں میں سے وہ ہے جو قیامت کے دن نماز لے کر کے آئے گا، روزہ لے کر کے آئے گا، زکوٰۃ لے کر آئے گا۔ روزے کی فضیلت شیخ صاحب نے بیان کی ہے، ساری نیکیاں ہوں گی اس کے پاس، نیکیوں کا انبار ہوگا، پہاڑ ہوگا، لیکن باوجود اس کے کہ یہ مفلس ہے۔ اور پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ وہ شتم ھذا، اس مفلس نے نیکی تو کی، اللہ کی عبادت کی، لیکن بندوں کے حقوق کو ادا نہیں کیا، بیوی کے حقوق ادا نہیں کیے، بچوں کے حقوق ادا نہیں کیے، پڑوسیوں کے حقوق ادا نہیں کیے، جس کمپنی میں کام کر رہا ہے کمپنی کے حقوق ادا نہیں کیے، مسافروں کے حقوق ادا نہیں کیے، راہگیروں کے حقوق ادا نہیں کیے۔ قد شتم ھذا، اس کو گالی دے دیا، وقذف ھذا، اس پر بہتان تراشی کر لیا، وَأَكَلَ مَالَ ھذا، اور اس کا مال کھا لیا، وَضَرَبَ ھذا، اس کو مار بیٹھا، وَسَفَكَ دَمَ ھذا، اور ایک بندے کے خون بہا دیا، اس نے قتل کر دیا،
بندوق اٹھائی، پستول اٹھایا اور اس کو مار ڈالا اس کو رات کی تاریکی میں، اور فرار ہو گیا موٹر سائیکل پر سوار ہو کے۔ بہت سے لوگ ایسا بھی کرتے ہیں، بے گناہ کو مار دیتے ہیں۔ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ فَهَذَا يُعْطَى مِنْ حَسَنَاتِهِ وَهَذَا يُعْطَى مِنْ حَسَنَاتِهِ، اس کی نیکیاں، اگر اس کے پاس نیکیاں ہوں گی تو وہ نیکیاں اس مظلوم کو دی جائے گی، اس صاحب حق کو دی جائے گی، اس صاحب حق کو دی جائے گی، اور جب اس کی نیکیاں ختم ہو جائیں گی تو ان کی بدیاں جس پر ظلم کیا ہوگا اس پر ڈالا جائے گا، پھر اس کے بعد ساری بدیاں اس کے پلڑے میں ڈال دی جائے گی، اتنے سارے لوگوں کی، لاکھوں لوگوں کی، ہزاروں لوگوں کی۔ کچھ لوگ ہزاروں پر ظلم کرتے ہیں، کچھ کروڑوں پر، کچھ پورے ملک کے شہریوں پر، جب بیت المال کا خزانہ لوٹ کر اپنے اپنے اکاؤنٹ پر ٹرانسفر کر دیتے ہیں۔ فَطُرِحَتْ عَلَيْهِ ثُمَّ طُرِحَ فِي النَّارِ، پھر یہ روزہ دار، یہ نمازی، یہ حاجی، یہ قرآن پڑھنے والا جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ اصل میں مفلس وہ ہے۔ پہلے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر تم میں سے کسی نے کسی پر ظلم کیا ہے، اس کی عزت پر ظلم کیا ہے، اس کے مال پر ظلم کیا ہے، تو آج ہی اس کو ادا کر دے، قبل اس کے کہ وہ دن حاضر ہو قیامت کے دن جس دن اس کے پاس درہم و دینار نہیں ہوگا۔ پھر اس کی نیکیاں لی جائیں گی اور اس کی نیکیاں ان مظلوموں کو دی جائیں گی۔ جب اس کی نیکیاں ختم ہو جائیں گی تو ان مظلوموں کی بدیاں اس پر ڈال دی جائیں گی، اس پر رکھ دی جائیں گی۔ اس حدیث کو امام بخاری نے روایت کیا ہے۔ تو دوستو اور بزرگوں، آپ نے دیکھا کہ یہ ظلم کی کتنی سزا ہے اور ظلم کتنا خطرناک امر ہے، لیکن آج ہم مسلمان اپنی طاقت، اپنی قوت، چانسز، فرصت، اپنے قلمدان کا استعمال کرتے ہوئے اللہ کے بندوں پر کا حقوق کھاتے ہیں۔ کسی کی نوکری ختم کروا دیتے ہیں، کسی کی شکایت کر کے ٹرمینیشن کروا دیتے ہیں، کسی کو کچھ کروا دیتے ہیں، کسی کو مقدمے میں پھنسا دیتے ہیں، کسی کو جھوٹی گواہی دیتے ہیں۔ نتیجے کے طور پر آج یہ مسلمانوں کی انسانیت سسک رہی ہے۔ اگر کافر ہے، غیر مسلم ہیں، یہود ہیں، نصارہ ہیں، ہندو ہیں، عیسائی ہیں، تو ان کے بارے میں تو بات یہ صاف ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ ہی کو نہیں پہچانتے اور نہ ایمان لاتے ہیں، تو ان کا تو معاملہ ہی سارا کا سارا کیا ہے؟ بیڑا ان کا غرق خراب ہے، یہ تو جہنم میں جا ہی رہے ہیں، یہ ایسے یا ویسے۔ لیکن مسلمانوں کے لیے یہ نقطہ لمحہ فکر ہے کہ آج مسلمان دھوکہ دے رہے ہیں لوگوں کو۔ اگر مسلمان دھوکہ نہیں دیتے تو اس روئے زمین پر سب سے زیادہ سامان جس فیکٹری کا بکتا وہ کسی مسلمان مالک کا بکتا۔ آج اس روئے زمین پر دکان سب سے زیادہ اگر کسی کی چلتی تو مسلمان کی دکان چلتی۔ آج سب سے زیادہ نوکری کسی کو ملتی تو مسلمان ورکروں کو ملتی، لیکن آج غیر مسلموں کو کیوں مل رہی ہے؟ اس لیے کہ اسلام کی خوبیاں غیر مسلموں آ گئی ہیں۔ وہ جی صفات حق ادا کرنا جانتے ہیں، وہ مہارت رکھتے ہیں، اچھی طرح حق ادا کرتے ہیں، اور ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ صرف واہ ویلا کرتے ہیں۔ ہمیں تنخواہ اچھی نہیں ملتی، ہمارا احترام نہیں ہوتا، ہمیں پروفیشن اور اسکلز نہیں معلوم، ہمیں ہنر نہیں معلوم، گاڑی ٹھیک کرنے کے بجائے گاڑی خراب کر دیتے ہیں۔ کچھ بھی اگر آئے بولنے کا کام ڈھونڈنے کے لیے جاتے ہیں، مجھے سب آتا ہے، میں میکینک بھی ہوں، الیکٹریشین بھی ہوں، پلمبر بھی ہوں، فلاں بھی ہوں، فلاں بھی ہوں۔ پھر یہ بیچارے سعودی پریشان ہو جاتے ہیں تو کہتے ہیں ماشاءاللہ انت مہندس انت کل شیء معلوم۔ یہ ہمارا حال ہے، ہم کام نہیں کرتے، صرف شکوہ اور شکایت پر گزارا کرتے ہیں۔ پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ من ظلم قید شبر من الارض توبقہ من 7 ارضین، تم میں سے کوئی شخص ظلماً کسی کی ایک بالش زمین اپنی زمین میں کر لیتا ہے۔ ابھی کیا جو کاشتکار لوگ ہیں یا دبنگ ہیں یا وڈیرا ہے، وہ جب گھر بنانے جاتا ہے تو اپنی باؤنڈری کو، اپنے حدود کو، بنیاد کو غریب انسان کے زمین میں باؤنڈری دے دیتا ہے یا بنیاد دیتا ہے۔ یا کاشتکار لوگ کیا کرتے ہیں کہ ہر مہینے اور سال کے اعتبار سے اپنی زمین کے رقبہ کو بڑھاتے چلے جاتے ہیں، ایک بالشت، ایک ہاتھ، 2 ہاتھ،
اور پھر وہاں پر کیا ہوتی ہے؟ فائرنگ ہوتی ہے. آپ دیکھتے سنتے رہتے ہیں, میڈیا کا زمانہ ہے, قتل و غارت گری ہوتی ہے, بھائی بھائی پر فائرنگ کر دیتا ہے, وراثت نہیں دیتے, ترکہ نہیں دیتے, بہنوں کو نہیں دیتے, ماں کو نہیں دیتے, بیٹیوں کو نہیں دیتے. یہ سارے حقوق اللہ رب العالمین قیامت کے دن ان حق کے ظالموں کو, زمین کے قبضہ کرنے والے کو, زمین مافیا کو, لینڈ مافیا کو اللہ تعالیٰ ساتوں زمین جتنی بھی نیچے ساتتا زمین ہے یہ ساری کی ساری زمین کا بوجھ کا طوق بنا کر پہنائے گا. اگر ہمارے گلے میں 50 کلو کا طوق پہنا دیا جائے نعوذ باللہ, تو کیا ہم برداشت کر سکتے ہیں اس کو؟ یہی مر جائیں گے. تو یہ اربوں ٹن کا اگر طوق پہنایا جائے گا تو ہمارا کیا حال ہوگا؟ آج عدالتوں میں جھوٹی گواہی دینے والوں کی قطار کھڑی ہے. عدالت سے باہر کھڑے ہوتے ہیں لوگ اور کہتے ہیں مدعی مدعلے سے کہ کون سی گواہی دلوانی ہے, میں حاضر ہوں گواہی دینے کے لیے. قتل کی گواہی, چوری کی گواہی, زمین کی گواہی, ہڑپ کی گواہی. تو دوستو اور بزرگوں اور دینی بھائیوں, یہ دنیا 4 دن کی زندگی ہے, 4 دن کی چاندنی اور پھر اندھیری رات ہے. یہ دنیا میں آپ نے سب کچھ کر لیا. آج مسلمان اور مسلم ممالک کے لوگ, حکمران آج عوام کے بیت المال کا پیسہ کافروں کے ملک میں بھیج رہے ہیں, قرضہ لیتے ہیں اور پیسے ٹرانسفر کرتے ہیں, منی لانڈرنگ کرتے ہیں, بیچتے ہیں یہاں تک کہ عوام کو فقیر کر دیتے ہیں. سب کا حساب دینا ہوگا. یہ سارے لوگ گریبان پکڑیں گے ان کا. لہذا مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ نبی آخر الزماں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرے. اور سنت صرف نماز, روزہ, حج اور زکوٰۃ نہیں ہے, بلکہ مالی امور میں بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر ہمیں عمل کرنا ہے. تب جا کر کے ہم محب رسول ہوں گے, تب جا کر ہمیں شفاعت نصیب ہوگی. نعت خوانی اور قوالی گانے سے فائدہ نہیں ہونے والا ہے. اسی طرح جو مذہبی رہنما ہے غریبوں کے جیب پر ڈاکہ ڈالتے ہیں اور ان سے طرح طرح سے پیسے اینٹتے ہیں, کھاتے ہیں ان کا پیسہ غلط طریقے سے اور صحیح طریقے سے, مالی خرد برد ان کے یہاں ہے, بے شمار اپنے اوپر خرچ کرتے ہیں پیسہ کس کا ہوتا ہے؟ عوام کا ہوتا ہے, زکوٰۃ کا, خیرات کا. مدرس کی تنخواہ کچھ اور ہے اور محتمم کی عیش و عشرت کیا ہے؟ کچھ اور ہے. یہ جگ دیکھتی ہے, جگ دکھائی ہے, کوئی چھپنے چھپانے کی چیز نہیں ہے. جس طرح مالی خرد حکمران کر رہے ہیں ویسے ہی مالی نظام کا خرد برد, پیسے کا خرد برد بڑے سے بڑے مدرسہ چلانے والے محتمم علماء حافظ کر رہے ہیں. اور یہ افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے. لہٰذا وہ بھی جواب دیں گے اللہ تعالیٰ کے سامنے. جو تنخواہ انہیں رکھنی ہے مجلس اور نظام کے سامنے, مشیر کار کے سامنے تنخواہ مقرر کرے اپنی. اور یہ نہیں کہ آپ شترے بے مہار ہیں, جتنا پیسہ چاہا آپ نے اپنے اوپر, بیٹا بیٹی, بھائی بھتیجا, رشتہ دار, خاندان سب پر خرچ کر رہے ہیں بے طریق زکوٰۃ کے پیسے. بچے کو سبزی کھلا رہے ہیں ہاسٹل میں اور اپنے یہاں بریانی پک رہی ہے ان کے یہاں. ان کو بھی جواب دینا پڑے گا. یہ نہیں کہ وہ شترے بے مہار ہیں, ہر چیز ان کے لیے حلال ہو گئی. قال حلال ما حل بیدک. عرب لوگوں نے ایک شیطانی جملہ بنایا ہوا ہے اور وہ کہتے ہیں کہ حلال تمہارے لیے وہ ہے جو تمہارے ہاتھ میں آ جائے یا جس مال تک ہاتھ تمہارا پہنچ جائے. میرے بھائی یہ نہیں حلال ہے. اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ان الحلال بین والحرام وان الحرام بین. حلال واضح ہے اور حرام کیا ہے؟ وبینہما امور مشتبہات لا یعلمہن کثیر من الناس. اور حلال اور حرام کے بیچ شبہ کی ایک جگہ ہے, وہ علاقہ ہے, منطقہ ہے جس کو بہت سے لوگ نہیں جانتے. لیکن من اتقى الشبہات فقد استبرأ لدینہ وعرضہ. جو شبہ کی چیز سے بچ گیا اس نے اپنی عزت, آبرو اور دین کو بچا لیا. حرام میں واقع ہونے سے کررائی یرعى حولہما یوشک ان یرتع فیہ, اس چرواہے کی طرح کہ وہ اپنی بکریاں, اپنے جانور اپنے کھیت میں نہیں چراتا, چراگاہ میں. کہاں چراتا ہے؟ دوسروں کے چراگاہ کے قریب جاتا ہے اور کہتا ہے جی ہم تو چرا نہیں رہے ہیں, ہم نے تو وہاں پہ لا کے کھڑا کر دیا اپنے جانور کو. اور پھر کہیں چلا جاتا ہے قضائے حاجت کے لیے, کھانا کھانے کے لیے. اس بیچ میں اس کا جانور کیا ہوتا ہے؟ دوسروں کی چراگاہ میں جا کر چر جاتا ہے. جب مالک زمین آتا ہے, چراگاہ کا مالک, کیا کیا تم نے؟ کہا ہم نے تو یہاں کھڑا کیا تھا, ہم نے تھوڑی کہا تھا بیل سے, بھینس سے, بکریوں سے تم جا کر چرو پڑوسی کا کھیت. جناب آپ نے وہاں کنارے لا کے کھڑا کر دیا آپ نے.
یا اپنے جانور کی رسی آپ نے کیا کیا؟ کھول دیا رات میں. وہ جانور کیا ہوتا ہے؟ حرکت کرتا ہے, دیکھتا ہے آزاد ہے, وہ پڑوس کے کھیت میں جا کے گھاس کھا لیتا ہے, کھیت چڑھ جاتا ہے. یہ بھی حرام ہے. یہ بھی کیا ہے؟ الا وان لکل ملک حما. ہاں, ہر بادشاہ کے لیے ایک خاص چراگاہ کا علاقہ ہوتا ہے. اس زمانے میں جانوروں کا زمانہ تھا, گاڑیوں کا زمانہ نہیں تھا. تو جو لوگ پیسے والے خوشحال لوگ ہوتے تھے, زمیندار بادشاہ ہوتے تھے, اپنی مخصوص چراگاہ رکھتے تھے کیونکہ ان کے پاس بہت سارے جانور ہوا کرتے تھے. وَإِنَّ حِمَى اللَّهِ مَحَارِمُهُ, اور اللہ رب العالمین کی جو حمایت والی چیز ہے وہ حرام کردہ چیز ہے. اس حرام چیزوں میں اپنے ہاتھ مت ڈباؤ, اپنی انگلیاں مت ڈباؤ. شبہات کی بنیاد پر دوسروں کا مال حرام طریقے سے نہ کھاؤ. یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارۃ عن تراض منکم. اے ایمان والو, باطل طریقے سے بعض کا مال نہ کھاؤ, لیکن تجارت اور رضامندی کے ذریعے کھا سکتے ہیں, منافع کے ذریعے کھا سکتے ہیں. تو اس دور میں وہ آدمی انٹیلیجنٹ ہے, ذہین ہے, فطین ہے, جو حرام طریقے سے دولت جمع کرتا ہے, بڑے بڑے بنگلے بناتا ہے. سعودی عرب میں آئے ہوئے اسے 5 سال ہوئے, 10 سال ہوئے, ماشاءاللہ ہر شہر میں بڑی بڑی بلڈنگیں ہیں, فلیٹ ہے, اور جی پیسے کا انبار ہے, خرچ ہو رہا ہے. معلوم یہ ہوا کہ کفیل کے پیسے چرا کر بھیج رہا ہے, خرد برد کر رہا ہے, جعلی فاتورہ بنا رہا ہے. پیٹرول بھراتا ہے کتنے کا؟ 15 ریال کا, اور بل بناتا ہے کتنے کا؟ 20 ریال کا, اور کہتا ہے کہ جی میں نے اس کھجور کو دھوکہ دے دیا. یعنی سعودیوں کو اس نے خود اپنے آپ کو دھوکہ دیا. سامان کا خرد برد, اسپیئر پارٹس خریدتا ہے چائنا کا, اور فاتورہ بناتا ہے کس کا؟ جاپان کا. کہتا ہے میں نے دھوکہ دے دیا. آپ جائیے اسپیئر پارٹس کی دکانوں پہ, اور خاص طور پر اگر کوئی ایسی اسپیئر پارٹس کی دکان والے یہاں نہ ہوں تاکہ ان کی دل آزاری نہ ہو جائے, ایسی اسپیئر پارٹس والے دن دہاڑے کھلا کیا کرتے ہیں؟ جال سازی اور دھوکہ دھڑی کرتے ہیں. میں نے دیکھا ہے اپنی آنکھوں سے فاتورہ بناتے ہوئے. پارٹس 200 ریال کا, فاتورے اس نے بنائے 350 ریال کے. کچی مارکیٹ ہے, گاڑی کے پارٹس کی طرح معلومات نہیں یہاں کے شہریوں کو ایسی پارٹس کی. دھوکہ دے رہا ہے, اور وہ اپنے آپ کو ماشاءاللہ اے سی والوں کے پاس یہی پارٹس کی دکان جو ہے, آج بھی وہ لاکھ پتی نہیں کروڑ پتی ہیں. کروڑوں کے اعتبار سے ان کے پاس کیا ہے؟ دولت ہے. آپ کبھی کسی آدمی کی نشاندہی کیے بغیر آپ کسی بھی اے سی کے اسپیئر پارٹس میں چلے جائیے, قطع غیار للتبرید لکھا ہوگا, دیکھیں گے آپ ماشاءاللہ موٹے موٹے مستنڈے بیٹھے ہوئے ہیں. مارکیٹ کی خرابی کے باوجود بھی ان پر کوئی اثر نہیں پڑتا. یہ پیسہ کہاں سے آتا ہے ان کے پاس سے؟ مارکیٹ ڈاؤن ہے. لہذا جو لوگ اے سی والے پارٹس والے ہوں ناراض نہ ہوں. یہ مثال دی میں نے, کیا دی؟ جیسے پیٹرول بھرانے کی مثال دی, ایگزامپل ہے. یہ ایک طریقہ کار ہے. اس دنیا میں خرد برد کا نظام, کمپنیوں کو لوٹنے کا نظام آج ہمارے یہاں کے لوگوں میں عام چل پڑا ہے. پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, ان اللہ لیملی للظالم فاذا اخذہ لم یفلتہ. دنیا میں انسان سمجھتا ہے تو میں اتنے زمانے سے دھوکہ دے رہا ہوں, لوگوں کے مال چوری کر رہا ہوں, عوام کے مال کو, ہمیں تو کوئی پکڑ نہیں رہا ہے. میرا تو دماغ جو ہے وہ بہت تیز ہے, انٹیلیجنٹ کا دماغ ہے, ہم تو بڑی بڑی CID ڈپارٹمنٹ میں کام کر سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اسے ڈھیل دے رہا ہے. جیسے مچھلیوں کو ڈھیل دے کر کے اس کو شکار کیا جاتا ہے, اللہ تعالیٰ اسے ڈھیل دے رہا ہے. لیکن جب اللہ رب العالمین اس کی گرفت کرے گا تو پھر اسے بھاگنے کا موقع نہیں ملے گا. بہت ساری کمپنیاں ڈوب گئیں, بہت سارے لوگوں نے دکانیں بند کر لیں, بہت سارے لوگوں نے کہ حالات خراب ہو گئے. جب حالات اچھے تھے تو وہ کہاں تھے؟ کہاں وہ شریعت کا لحاظ رکھتے تھے؟ کہاں وہ زکوٰۃ نکالتے تھے؟ کہاں وہ اپنے ورکرز کو صحیح تنخواہ دیتے تھے؟ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت پڑھی, وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَىٰ وَهِيَ ظَالِمَةٌ إِنَّ أَخْذَهُ أَلِيمٌ شَدِيدٌ. اسی طرح اللہ تعالیٰ آپ کا رب جب کسی کو گرفت کرتا ہے, کسی کو پکڑتا ہے, جیسے اس بستی والے کو پکڑا جس نے ظلم کیا اپنے اوپر, اور اللہ تعالیٰ کی جو گرفت ہوتی ہے بہت شدید ہوتی ہے, بہت خطرناک ہوتی ہے. پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا کہ انک تاتی قوما من اہل الکتاب فلیکن اول ما تدعوہم الیہ شہادۃ لا الہ الا اللہ. آپ اس
ملک یمن جا رہے ہیں، وہاں عیسائی لوگ ہیں، آپ سب سے پہلے انہیں لا الہ الا اللہ کی دعوت دیجیے، اور وانی رسول اللہ، اور میں اللہ کا رسول ہوں، اس کی دعوت دیجیے۔ فَإِنْهُمْ أَتَاؤُوكَ لِذَلِكَ فَعَلِمْهُمْ أَنَّ اللَّهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ 5 صلوات فِي الْيَوْمِ وَاللَّيْلَةِ۔ اگر یہ بات مان لیں تو 5 وقت نماز کی دعوت دیجیے، دن و رات میں 5 وقت نماز فرض ہے۔ فَإِنْهُمْ أَتَاؤُوكَ لِذَلِكَ فَعَلِمْهُمْ أَنَّ اللَّهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ وَتُرَدُّ إِلَى فُقَرَائِهِمْ۔ اگر نماز پڑھنے لگے تو انہیں زکوٰۃ کا حکم دیجیے کہ اللہ تعالیٰ نے مالداروں پر زکوٰۃ فرض کیا ہے غریبوں کو دینے کے لیے۔ وَإِيَّاكَ وَكَرَائِمَ أَمْوَالِهِمْ، اور خبردار ان کے صرف اچھے اچھے مال زکوٰۃ میں نہ چن لینا، اچھے اچھے اونٹ، بلکہ ملا کر لینا، مکس لینا، کچھ اچھے ہوں، کچھ متوسط درجے کے ہوں، کچھ اور اس سے ہوں۔ وَاتَّقِ دَعْوَةَ الْمَظْلُومِ فَإِنَّهُ لَيْسَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ اللَّهِ حِجَابٌ، اور مظلوم کی بد دعا سے بچنا، اس لیے کہ ان کو امیر بنا کر بھیج رہے تھے، بادشاہ یمن بنا کر بھیج رہے تھے، کہا مظلوم کی بد دعا سے بچو، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کے درمیان اور مظلوم کی بد دعا کے درمیان کوئی حجاب نہیں ہے۔ یہ دلیل ہے کہ مظلوم کی بد دعا سے ہمیں بچنی چاہیے۔ حضرت معاذ کے لیے خاص نہیں تھی یہ ہدایت، بلکہ سب کے لیے خاص تھی۔ پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع سے ایک لمبی حدیث ہے، اور اس میں جو مقصود ہے، وجہ استدلال ہے، جو مقدار استدلال وہ یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قال ان دماءکم واموالکم واعراضکم حرام علیکم کحرمۃ یومکم ھذا فی بلدکم ھذا فی شہرکم ھذا، کہ لوگو تمہاری جان، تمہارا مال، تمہاری عزت و آبرو ایک دوسرے پر ایسے حرام ہے جیسے یہ مکۃ المکرمہ حرام ہے، اور جس طرح یوم النحر کا دن حرام ہے، اور جس طرح ذی الحجہ کا مہینہ حرام ہے۔ لہذا اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ سے کی تشبیہ دی، اور یوم النحر سے تشبیہ دی حرمت کے معاملے میں، اور ذی الحجہ کا مہینہ تو ایسے ہی حرمت والے مہینوں میں سے ہے۔ کہاں ہے مسلمان جسے خوف ہو اللہ کا، جسے پاسداری ہو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی؟ ابھی تو ایسا لگتا ہے کہ ہر مسلمان کو اس کے ساتھ حکومت ایک پولیس لگا دے اس کے ساتھ، جو اس کی نگرانی کرتی ہے۔ اتنی مخالفات ہیں مسلمانوں میں، اتنی زیادہ لوٹ مار ہے، اتنی زیادہ دھوکہ دھڑی ہے، اتنی زیادہ کیا ہے، چوری ہے۔ اگر آپ بہانہ بنا لیتے ہیں کہ چلو ریاض میں مسلمان بھی رہتے ہیں تو غیر مسلم بھی رہتے ہیں، تو مکہ میں کون سے غیر مسلم ہوتے ہیں؟ مکہ میں بھی پک پاکٹ لوگ ہیں جو چوری کرتے ہیں، مکہ میں بھی ظلم کرتے ہیں عوام پر، مکہ میں بھی برائیاں کرتے ہیں، کرتے نہیں کرتے؟ وہاں کون سے غیر مسلم ہیں؟ تو میرے بھائی، آج مسلمانوں نے صرف نماز، روزہ اور حج کو عبادت کر رکھا ہے، اور مسلمانوں کے حقوق کی پامالی کرتے ہیں۔ ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ یقینا اللہ تعالیٰ تمہیں عدل اور احسان، بھلائی کرنے کا حکم دیتا ہے، اور تمہیں روکتا ہے برائی کرنے سے، بغاوت کرنے سے، گناہ کا کام کرنے سے۔ وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی، فحش بات بولنے سے، فحش عمل کرنے سے، بغاوت کرنے سے، اور اللہ تعالیٰ تمہیں نصیحت کرتا ہے تاکہ تم نصیحت حاصل کر سکو۔ آج مسلمان کو بس چلے تو مکۃ المکرمہ میں بھی ہماری وہ خواتین، بہنیں اور مائیں جو عمرہ اور حج کو آتی ہیں، ان کے بھی پردہ اور لباس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ ہماری بہن، یہ حجن شاید یہ عبادت کے لیے نہیں آئی ہے اس شہر میں۔ ان کے بول، کردار، بات چیت، ان کے ہوٹلوں میں جائیے کسی سے ملنے کے لیے، ان کی بے تکلفی غیر مردوں سے، ان کے بال اور زلف و کاکل کھلے ہوئے، پتہ ہی نہیں چلتا ہے کہ یہ مسلمان حج کو آیا ہے یا کسی اور عمل کے لیے آیا ہے۔ یہ ہمارے ثقافت کی عکاسی کرتا ہے، یہ ہمارے ثقافت کو بتاتا ہے کہ ہم کس حد تک پہنچ چکے ہیں فحش اور برائی کرنے میں۔ قل انما حرم ربی الفواحش ما ظهر منها وما بطن والاثم والبغي بغير الحق وان تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وان تقولوا على الله ما لا تعلمون۔ اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کہہ دیجئے کہ آپ کے رب نے فواحش، برائی، سر عام برائی کر رہے ہیں مسلمان، جو ظاہر ہوں اور جو چھپے ہوئے ہوں۔ کل تک تو مسلمان کنجریوں کو بند کمروں میں نچواتے تھے، اب یہ ظالم ثقافت اور فلم اور سنیما کے نام پر لوگوں کی محفلوں میں نچواتے ہیں، اور اس میں بھی برائی ہے کہ اس کی ویڈیو کلپ کیا کرتے ہیں، لائیو نشر کر رہے ہیں، نہیں کر رہے؟
تو اللہ رب العالمین نے حرام کیا. یہ مسلمانوں کے عمل ہیں. اگر کافر کنجریاں ناچتی ہیں تو کہتے ہیں چلو جی یہ کافر ہے, ان کا تو کوئی شمار ہی نہیں ہے. آج مسلمان نچوا رہے ہیں, مختلف تقریبوں میں نچوا رہے ہیں, شادی بیاہ میں شریف لوگ نچوا رہے ہیں. یہ بھی ظلم ہے انسانیت پر. خاتون اور عورت ہماری عزت, ہمارا پردہ ہے, لہٰذا اس عورت کو بے ہنگم کر دینا, نچانا اس کو, اور کہتے ہیں جی یہ ہیروئن ہے, ونعوذ باللہ من ذالک. ہے نہیں, یہ ثقافتی عورت ہے اور اس کا احترام بھی کرتے ہیں, بلکہ کمانڈوز ہوتے ہیں ان کے ساتھ. کمانڈوز ان کی نگرانی کرتے ہیں, پولیس نگرانی کرتی ہے, ملک کی حکومت نگرانی کرتی ہے ایسی ناچنے والیوں کی. افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے. لہذا یہ ظلم کی دوسری داستان ہے. صرف مال ہڑپ کرنا یہی کوئی حق کھانا نہیں ہے, بلکہ حرمتوں کو پامال کرنا یہ بھی حق کھانا ہے. اس کا بھی اللہ تعالیٰ کے ہاں کیا ہوگا, حساب ہوگا. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, المسلم اخو المسلم, المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ, کہ مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے. والمہاجر من ہجر عما نہی اللہ عنہ, اور ہجرت کرنے والا حقیقی وہ ہے کہ اللہ کی حرام کردہ چیزوں کو چھوڑ دے, ترک کر دے, اسے بھی ہجرت کا ثواب ملے گا. تو دوستو اور بزرگوں, شیخ صاحب نے بڑی محبت سے ہمیں اس موضوع پر گفتگو کرنے کا موقع دیا ہے یا التماس کیا ہے کہ اس موضوع پر تقریریں کم ہوتی ہیں. تو میں نے کہا کہ جی اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اس طرح کی برائیوں سے محفوظ رکھ, اور آپ کو بھی اللہ تعالیٰ ان برائیوں سے محفوظ رکھے, اور ساری دنیا کے مسلمانوں کو. یہ برائیاں ایسی ہیں جو معاف ہونے والی نہیں ہے. آپ نے حدیث کی روشنی میں پڑھ لیا کہ یہ وہ برائی ہے, وہ ظلم ہے جس کو اللہ رب العالمین ہاتھ نہیں لگائے گا, بندوں کے حوالے کر دے گا, بندوں کے حوالے کر دے گا, اور اس سے بدلہ بندہ لے گا. اس لیے کہ اس دن سب محتاج ہوں گے, ایک ایک نیکی کے محتاج ہوں گے. یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ, بیوی شوہر سے بھاگے گی, شوہر بیوی سے, بیٹا ماں سے, ماں بیٹے سے. اس دن کوئی کسی کا نہیں ہوگا. پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک صحابی کا ذکر کیا گیا جس کا نام کرکرا تھا, اور وہ شہید ہو گئے تھے. تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہوا فی النار, شہید کے بارے میں نبی نے فرمایا وہ آگ میں چلا گیا. صحابہ کرام میں بے چینی ہو گئی, پریشانی ہو گئی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال جواب کیے بغیر اس کے سامان کو ڈھونڈنے لگے کہ آخر بات کیا ہے, ابھی تو شہید ہوا ہے, باقی کوئی گناہ کیا نہیں اس نے. تو اس کے سامان میں دیکھا کہ ایک کرتا ہے جس کو انہوں نے چرا لیا تھا, ایک کرتا جسے چرا لیا تھا. آج ہم دن میں کتنے کپڑے چرا لیتے ہیں کفیل اور مالکوں کا, کتنے کپڑے ہم کم بیچ دیتے ہیں کسٹمر کو اور گاہکوں کو. بیچتے نہیں بیچتے, 1 میٹر کے بجائے پون میٹر ہوتا ہے کپڑا. تو میرے بھائی یہ ہم کہاں جا رہے ہیں اور کس طرف جا رہے ہیں؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, من اقتطع حق امرئ مسلم بیمینہ فقد اوجب اللہ لہ النار. جھوٹی قسم کے ذریعے جس نے کوئی مسلمان کے سامان بیچا یا عدالت میں جھوٹی قسم کھا کر کے کسی کی زمین ہڑپ کر لیا. میری نگاہوں نے اور میرے کان نے, میں ترجمان تھا یہاں کی عدالت میں, 2 مسلمان آئے, قرآن لے کر کے آیا گیا, دونوں نے قسم کھایا کہ میں نے یہ حق دے دیا ہے, اور لینے والے نے کہا کہ ہم نے نہیں لیا ہے, اور یہ مال کفیل کا تھا. قرآن لایا گیا, باوضو آئے, دونوں بندوں نے قسم کھائی اور قرآن پر ہاتھ رکھ کر قسم کھائی, اور دونوں مسلمان تھے. فقد اوجب اللہ لہ النار وحرم اللہ علیہ الجنہ, اور جنت کو اللہ تعالیٰ اس پر حرام کر دیتا ہے. فقال رجل وان کان شیئا یسیرا یا رسول اللہ, ایک صحابی نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر وہ جھوٹی قسم کھاتا ہے تھوڑی چیز کے لیے, معمولی سی چیز کے لیے, ایک تنکا کے لیے, ایک لکڑی کے لیے, پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وَإِن كَانَ قَضِيبًا مِنْ عَوَاقٍ, اگر وہ ایک مسواک کی لکڑی ہو اور اس کے لیے جھوٹی قسم کھایا وہ بھی جہنم میں جائے گا اور اس پر بھی جنت حرام ہو جائے گی. دوستو اور بزرگوں, یہ مالی حقوق ہیں, یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے. پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے غزوہ خیبر کے موقع سے شہیدوں کا نام لیا جا رہا تھا جن کو یہودیوں نے شہید کر دیا تھا. تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کہا گیا فلاں شہید ہے, فلاں شہید ہے, فلاں شہید ہے.
تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کلا، ہرگز نہیں، وہ شہید نہیں ہوا. انی رأیتہ فی النار فی بردۃ غلھا وعباۃ، میں نے اس صحابی کو اور اس شہید کو دیکھا کہ وہ آگ میں جل رہا ہے. کیا اس نے چوری کیا تھا مال غنیمت سے؟ ایک کرتا یا ایک کپڑا، ایک چادر یا ایک کرتا، ایک قمیص، ایک عبا. تو آپ نے دیکھا کہ ایک معمولی چیز کے شہید جہنم میں جا رہا ہے. کون جا رہا ہے؟ شہید. اور کون کہہ رہے ہیں؟ صادق و مصدوق جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرما رہے ہیں. تو دوستوں اور بزرگوں اور دینی بھائیوں، یہ ہے ہمارا ماجرا اور یہ ہے ہماری دین اور شریعت. ہم مسلمانوں کو چاہیے کہ پوری دنیا میں ہم آئیڈیل ہوتے، اسلام کے سفیر ہوتے، ہماری زندگی کا نمونہ بہترین اور حسین و جمیل ہوتا. نتیجے کے طور پر ہم براہ راست یا بلا واسطہ ہمارے کیریکٹر کو دیکھ کر کے یہ غیر مسلم مسلمان ہو جاتے. جس طرح عیسائیوں کے کیریکٹر کو دیکھ کر غیر عیسائی مذہب قبول کر رہے ہیں، اسی طرح اگر ہمارا کیریکٹر اچھا ہوتا تو یہ غیر مسلمان کیا ہوتے؟ اسلام کی طرف آتے. صرف مالی امور میں ان ممالک میں، انڈونیشیا، برونئی، فلپین، کیرلا، مدراس، بامبے، ان علاقوں میں پتہ ہے آپ کو، اور بھی علاقوں میں کیسے پھیلا اسلام. یہ مسلمان تجار گئے اور لین دین ان کا اتنا امانت دارانہ تھا کہ ان کو دیکھ کر کے وہاں کے غیر مسلم ہندو اسلام قبول کر لیے. تلوار بہت زیادہ استعمال نہیں ہوئی غزوہ ہند میں، اور ہو سکتا ہے کہ ہم لوگ جو یہاں بیٹھے ہیں مسلمان ہیں، ہم انہی لوگوں کی اولاد میں سے ہوں. لیکن آج اگر کوئی اسٹاف مسلمان ہے تو مسلمان مالک چاہتا ہے کہ بدرجہ مجبوری میں نے اسے رکھا ہے، اس کو ہم ہٹا دیں یہاں سے. اور غیر مسلم اگر اسٹاف ہے اس کو رکھنا چاہ رہا ہے. مجھ سے ایک بڑے کمپنی کے مالک نے کہا وجہ کیا ہے؟ تو کہا کہ جی یہ جو مسلمان اسٹاف ہیں ہمارے کمپنیوں میں، یہ کہتے ہیں کہ مسلمان بھائی بھائی ہیں، لہٰذا ہم کام نہ کریں. یہ بھی چوری ہے. یہ بھی کیا ہے؟ چوری ہے. آپ نے حاضری بنا دی اور آپ مارکیٹ چلے گئے، فور مین کے لیے ایک جوس لے آئے، فور مین کو دے دیا، مالک کو نہیں دیا آپ نے. کس کو جوس دیا آپ نے؟ یہ فور مین آپ کے وقت کا مالک نہیں ہے. آپ کے وقت کا مالک کون ہے؟ جو کمپنی کا مالک ہے. یہ بھی چوری ہے. یہ بھی کیا ہے؟ چوری اور زیادتی کی ایک قسم میں سے ہے. پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انما انا بشر وانکم تختصمون الی ولعل بعضکم ان یکون الحن بحجتی من بعض، کہ لوگو میں بشر ہوں، انسان ہوں، اور تم لوگ اپنا اپنا مقدمہ لے کر ہماری خدمت میں آتے ہو، اور تم میں سے بعض لوگ تیز زبان کے مالک ہیں، لمبی زبان رکھتے ہیں، فصاحت، بلاغت، حجت، حواجت ان کو آتی ہے، لہٰذا میں تمہاری بلاغت اور فصاحت سے متاثر ہو کے فیصلہ کر دیتا ہوں، لیکن یہ تمہارے حق میں نہیں ہوتا، تم حق نہیں ہوتے. فمن قضیت له بحق اخیہ فانما اقتله قطعۃ من النار، تو میں کسی کا حق کسی کو دے دیتا ہوں تمہارے زبان درازی کی وجہ سے، تو گویا کہ میں اس کو وہ سامان نہیں دیتا، آگ کا ٹکڑا دیتا ہوں. یہ ان لوگوں کے خلاف بھی دلیل ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عالم غیب تھے. کیا کہتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم؟ عالم غیب تھے. اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم عالم غیب ہوتے تو کسی کی حجت اور زبان درازی میں متاثر ہو کر کے فیصلہ اس کے حق میں نہیں کرتے. اور میرے بھائی، اور یہ حدیث بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے، تو یہ ان کے خلاف ہے کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا تھے؟ عالم غیب تھے. پیارے نبی جناب، یہ ایک پہلو ہوا ہے مسلمانوں کی زندگی کا کہ ظلم نہیں کرنا چاہیے. تو دوسرا پہلو یہ ہے کہ مسلمان کو ہمدرد ہونا چاہیے. اور ہمدرد کا معنی آپ اچھی طرح سمجھتے ہیں، یعنی اس کے ہر ضرورت میں ہم پیش رہیں، پیش قدمی دکھائیں. بیمار ہو، پریشان حال ہو، مجبور ہو، پیسے نہ ہوں ان کے پاس، اسی طرح سے قیاس کر لیجئے، اس کے بچے کی تعلیم نہ ہو رہی ہو، وہ عبادت ادا نہ کر پا رہا ہو، وہ خانہ کعبہ جانے کا خرچہ نہ رکھتا ہو، رمضان میں عمرے کا ثواب حج کے برابر ہے، رمضان میں عمرے پہ جانے کی مالی طاقت اس کے پاس نہ ہو. بالعموم یہ ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی تربیت کی صحابہ کرام کی کہ وہ نرالی تربیت تھی.
جس کو قرآن نے بھی ذکر کیا ہے، جس کی مدح سرائی کی ہے۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صحابی ہیں، سپاہی ہیں، وہ غزوہ اور جہاد میں سخت اور آہنی دیوار کی طرح ہے دشمنوں کے سامنے، اور مومن کے لیے نرم ہے۔ ہو حلقہ یاراں تو بریشم کی طرح نرم، ہو رزم حق و باطل تو فولاد ہے مومن۔ آج بات الٹی ہے، کوئی انگریز نظر آئے تو اس کو کہتے ہیں گڈ مارننگ، ابھی تو گڈ نائٹ کہیں گے، رات کا موسم ہے شاید، اس کی خوشامد کرتے ہیں، اور مسلمان نظر آئے تو شاید کرسی چھوڑ کر دوسری کرسی پہ بیٹھ جاتے ہیں۔ یہ ہے ہمارا حال، یہ برے حالات سے ہم گزر رہے ہیں۔ انگریزوں کی خوشامد کرتے ہیں اور مسلمانوں کے ساتھ کیا کہتے ہیں؟ طرح طرح کے اس کو القاب دیتے ہیں جو آر دلاتے ہیں، کبھی قومیت کا آر دلاتے ہیں، کبھی خاندان کا آر دلاتے ہیں، کبھی زبان کا آر دلاتے ہیں، کبھی پیسے کا، دولت کا آر دلاتے ہیں۔ یہ مسلمانوں کے کریکٹر ہیں دوستو، افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے۔ پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا المؤمن للمؤمن کالبنیان یشد بعضہ بعضا وشبک بین اصابعہ، کہ مومن کی مثال دوسرے مومن کے لیے یہ ایک دیوار جیسی ہے۔ آپ نے یہ دیوار دیکھا، ہر اینٹ، سیمنٹ، لوہے اور طرح طرح کے میٹیریل سے بنی ہوئی یہ دیوار کتنی خوبصورت نظر آ رہی ہے اور ایک دوسرے کو پکڑے ہوئی ہے۔ تو اسی طرح 200 ممالک ہیں اس دنیا میں، اس 200 ممالک کے جو مسلمان ہیں وہ آپس میں ایک عمارت کے جیسے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دونوں ہاتھ کی انگلیوں کو اس طرح کر کے بتایا تاکہ مسلمان سمجھ جائیں۔ لیکن یہ قصہ پارینہ ہے، ایک پرانے قصے کو پڑھ رہے ہیں ہم لوگ۔ جدید دور میں انسان ایک دوسرے کو، مسلمان کو بھائی کہتے ہوئے ہزاروں خیالات کو بیچ میں لاتا ہے، ہزاروں جاہلیت کو لے کر آتا ہے، اس کا رنگ دیکھتا ہے۔ اگر نائجیریا کا مسلمان ہے تو کہتے ہیں یہ کالیا ہے، اگر فلپائنی ہے تو کہتے ہیں چپٹا ہے، اگر فلاں کمبوڈیا کا ہے تو کچھ اور کہہ دیتے ہیں۔ کمبوڈیا، چائنا، بھوٹان، تھائی لینڈ، امریکہ، برطانیہ، دنیا کے جتنے بھی مسلمان ہیں یہ مسلمان کے بھائی ہیں۔ انسان جب برے حالات میں ہوتا ہے تو کہتا ہے سارے مسلمان بھائی بھائی ہیں، اچھے حالات ہو جاتے ہیں اپنے سگے بھائی کو نہیں پہچانتا، اپنے سگے بھائی کو نہیں پہچانتا، اس سے تعلقات قائم نہیں رکھتا۔ پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مثل المؤمنین فی توادہم وتراحمہم وتعاطفہم کمثل الجسد الواحد اذا اشتکا منها عضو تداعى له سائر الجسد بالسحر والحمى، کہ مسلمانوں کی مثال ایسے ہی ہے جیسے ایک جسم کی مثال ہے۔ جسم میں آپ کانٹا چوہے، یہاں پورا جسم تکلیف محسوس کرتا ہے، بخار سر کو لگتی ہے احیاناً، کبھی کبھی بخار سر گرم ہوتا ہے، پورا جسم لگتا ہے کہ آگ بگولا بنا ہوا ہے۔ تو اسی طرح مسلمان کو جہاں کہیں بھی تکلیف پہنچے ہمیں احساس ہونا چاہیے، شعور ہونا چاہیے، اور تکلیف میں واقع ہونے سے پہلے اس کی مدد کرنی چاہیے۔ تکلیف میں واقع ہونے سے پہلے کیا کرنی چاہیے؟ مدد کرنی چاہیے۔ پڑوسی ملک روہنگیا کا مسلمان، برما کا مسلمان، دنیا کی نگاہوں نے وہ کون سا عذاب ہے جو تاریخ نے انسانیت کو عذاب دیا ہے؟ وہ برما کے بدھسٹوں نے جو امن پسند کہلاتے ہیں، روہنگیا مسلمانوں کو عذاب نہیں دیا ہے۔ لیکن ہم نے صرف کیا کیا؟ مذمت بیان کر دی۔ یہ مذمت کیا کافی ہے؟ مذمت بیان کرنا اپنے آپ میں جرم ہے، اپنے آپ میں یہ کیا ہے؟ غلطی ہے۔ مذمت سے کیا ہوگا؟ وہ مار رہا ہے۔ لہذا جو بھی جمہوری طریقے ہم نے، کفار نے ہمیں دیے ہیں، کم سے کم اس جمہوری طریقے کا تو استعمال کر لیتے۔ کم از کم ان کے ایمبیسی کو تو آپ بتاتے کہ یہ کرائم کیا کر رہے ہو، یہ ظلم کی کیا داستان ہے۔ تو میرے بھائی، آج مسلمانوں کا حال یہ ہے، حالت زار پہ ان پہ نہ تو آسمان روتا ہے اور نہ زمین روتی ہے۔ ملک شام کا حال دیکھ لیجئے، برما سے بھی زیادہ بربریت کی گئی وہاں پہ۔ ہتھیار مسلمانوں کے تھے، ہاتھ مسلمانوں کے چل رہے تھے اور ہتھیار دشمنوں کے تھے۔ مسلمانوں نے کیا نہیں کیا ملک شام میں، اور کیا باقی رہ گیا ان کے لیے۔ تو دوستو، اللہ رب العالمین کی بلا کو ٹالنے کے لیے تعرف علی اللہ فی الرخاء،
यअरिफ़क फ़ी शिद्दा, खुशहाली में अल्लाह ताला को याद रखो, बदहाली में अल्लाह तुम्हें याद रखेगा। आज जो जितना पैसे वाला है उस पैसे को समझता है कि वो मेरा अपना पैसा है, और उस पैसे को बेदरेग हलाल हराम तरीके से, अगर हलाल तरीके से भी आप खर्च करते हैं अपनी हैसियत से ज़्यादा, तो ये भी गलत है। ज़कात का माल नहीं देते तो आप गोया के जुल्म कर रहे हैं गरीबों पर। यतीम का माल नहीं देते तो आप जुल्म कर रहे हैं, मातहतों का माल नहीं देते तो जुल्म कर रहे हैं। दोस्तों और बुजुर्गों और दीनी भाइयों, अफसोस के साथ ये अहादीस बयान की जा रही है ताकि मुसलमान कुछ तो समझें कि उस पर क्या जिम्मेदारी आयद होती है। दोस्ती का मतलब ये नहीं है कि आप नमाज ना पढ़ें, रोज़ा ना रखें, हज ना करें, ज़कात ना दें, कुरान ना पढ़ें, फिर भी मुसलमान का भाई है। जी ना, कुरान ने जो बात कही है वो ये कही है कि भाईचारगी का मतलब ये है कि सबसे पहले उसको जहन्नम से निकाले, आप जन्नत में लाके दाखिल करें। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया वल मुमिनून वल मुमिनात बाअदुहुम औलियाउ बाअद यअमुरूना बिल मारूफ व यनहौना अनिल मुनकर व युमिनूना बिल्लाह, कि मोमिन मर्द और मोमिन औरतें एक दूसरे के दोस्त हैं। वली कहते हैं जिगरी दोस्त को, करीबी दोस्त को, हमीम को। दोस्ती का अव्वल पास ये है, लिहाज ये है, सबसे पहला कदम ये है कि उसे उन वाजिबात को अदा करने में मदद करे जो वाजिबात अल्लाह ने मुसलमानों पर फ़र्ज़ किया। जैसे नमाज, आपका रूम पार्टनर है, नमाज को नहीं जा रहा है, लेकिन उससे हम नवाला हम प्याला आप हैं, उसके हर महफिलों में दुख दर्द में काम आ रहे हैं, मोहब्बत है, घर जाते वक्त उसको एयरपोर्ट छोड़ रहे हैं, आते वक्त उसे रिसीव कर रहे हैं, उसका दवा इलाज करा रहे हैं, लेकिन आप इस बदनसीब को नमाज की तबलीग नहीं कर रहे हैं। आपकी बीवी है, आपका बेटा है, आपकी बेटी है, आपके वालिदैन हैं, आपके चचा हैं, आप सऊदी अरब से अपनी गाढ़ी कमाई पैसे ले जाकर हदिया तोहफा तहाइफ पैसे बहा दिए उस पर आपने, लेकिन आपने बेनमाजी वालिद से नहीं कहा कि वो अब्बा जान नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद आइए। सबसे पहले दोस्ती, या आपका जिगरी दोस्त है या आपकी शरीके हयात है, सबसे पहले आप उनकी मदद करें। दोस्ती का पास ये है कि नमाज का हुक्म दें, उसे शिर्क से उसे बचाएं, वह यनहौना अनिल मुनकर, और बुराई से उसे रोकें। ये दोस्ती का अव्वल पास है, लिहाज है, ख्याल है। लिहाजा ये नहीं कि आपने चैरिटेबल फाउंडेशन खोल दिया, आपने सर्दी में कंबल तकसीम कर दिया, आपने उसके बेटे को मदरसे में फ्री तालीम का इंतज़ाम कर दिया और बाप बेनमाजी है, तो उस बाप को उस बेटे की तालीम का क्या फ़ायदा होगा बताएं? कोई फ़ायदा होगा? बाप मुशरिक है, जितनी गलियां हैं उतने मज़ार हैं, और मज़ारों पर अल्लाह ताला के ख़िलाफ़ ऐलान जंग हो रहा है। और हम खुशहाल हैं इस शहर में, बड़े बड़े फ्लैट हैं हमारे और बड़े बड़े सोसाइटी में हम रहते हैं, लेकिन उस मज़ार की हमें फ़िक्र नहीं है। आप भाई नहीं है, आपने सही हक़ अदा नहीं किया इसका। असल बात यह है कि उसे क्या करना है, हर मुसीबत से आज़ाद कराना है जिसमें वो पड़ा हुआ है। और सबसे बड़ी आफत और मुसीबत मुसलमानों के लिए यह है कि वो शिर्क कर रहा है, जो हमेशा हमेशा की जहन्नम में जलेगा, जिसके दीगर अमाल कबूल नहीं होंगे। तो मेरे भाई, दोस्त और बुजुर्गों, बातें तो बहुत होती है कहने की, लेकिन असल इसका यह है कि हम मुसलमान आपस में मोहब्बत का नमूना पेश करें। कम अज़ कम शरीयत के मुताबिक, दीन के मुताबिक, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जहाँ नमाज, रोज़े, हज और ज़कात के रसूल हैं, इसी तरह मुसलमानों के साथ दावत व तबलीग के भी रसूल हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हर मुसलमान को दीन पहुँचाया, हर इंसान को जहन्नम से निकाला, हर इंसान को कोशिश की जहन्नम से निकालने की, सही रास्ते पर लेकर के आए। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला पूरी दुनिया को मज़हब इस्लाम से नवाज दे, और जितने मुसलमान हैं अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें दीन की सही तालीम अता फ़रमाए और हमें इस दीन पर चलने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व सल्लल्लाहु तआला अला नबीना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि व सल्लम तस्लीमन कसीरा।